لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ سامعین محترم، اگر ہم بغور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن مقدس کی چند آیات کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک واضح صاف اشارہ ملتا ہے۔ ہمیں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے ماحول کے اندر، گلیوں کے اندر ایک عجب سا ماحول نظر آتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں کچھ لوگ ہیں جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کے شانہ بشانہ ہیں، جبکہ ایک طبقہ وہ ہے جو سامنے کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے اور طرح طرح کی تکالیف کا سامان کر رہا ہے۔ جو سامنے آئے، مقابلہ کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے مقصد کے اندر رکاوٹ کا سبب بنے۔ مکہ میں رہنے والے ان لوگوں کو کفار کہا جاتا ہے، مشرکین کہا جاتا ہے، کافر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا تاجدار کونین علیہ السلام مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہاں کا ماحول کچھ اس سے مختلف ہے۔ مکہ پاک میں جو مخالفین تھے، نہ اللہ پاک کی توحید کے قائل تھے، نہ اللہ پاک کی الوہیت کے قائل تھے، اور نہ ہی انبیاء کرام علیہ السلام اور رسل عظام علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے قائل، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ کفار مکہ ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے تو یہاں پر ہمیں تین گروہ نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ یہودیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لوگ کلمہ اللہ پاک کا پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اور جن کو ان کا من چاہتا ہے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، اور آسمانی کتاب میں سے جو کچھ پسند آئے یہ اس کو مانتے ہیں۔ اس مذہب کے رکھنے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا مذہب یہاں پر بڑا وہ ہے جنہوں نے میرے حضور کا کلمہ پڑھا، دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وابستہ ہو گئے، اور اللہ پاک نے ایمان اور یقین کی بلندیوں سے نوازا۔ ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کو مومنین کی جماعت کہا جاتا ہے۔ ایک گروہ اور بھی ہے۔ یہ کون ہیں؟ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جن کا آنا جانا ہے، لیکن قرآن مقدس نے ان لوگوں پر فتویٰ صادر کیا اور واضح طور پہ اعلان کیا، محبوب وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، ابھی تک بے ایمان ہیں۔ اب توجہ رکھنا، ایک مکہ میں گروہ ہے، نہ خدا کو مانا، نہ مصطفیٰ کو مانا، نہ انبیاء کرام کو مانا، نہ قیامت کو مانا، ایمان ان کے حصے میں بھی نہ آیا۔ ایک گروہ مدینہ پاک میں ہے، یہودی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کچھ انبیاء کو مانتے ہیں، کچھ آسمانی باتوں کا یقین رکھتے ہیں، ایمان ان کے حصے بھی نہ آیا، یہ بھی بے ایمان ٹھہرے۔ توجہ کے ساتھ، اب ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، کلمہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھی، سجدہ بھی کیا، ذکر بھی کیا، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر مسجد میں نماز بھی پڑھی، لیکن ایمان ان کے حصے میں بھی نہ آیا۔ قرآن نے کہا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، ابھی تک یہ بے ایمان ہیں۔ اب ایمان کن کے حصے میں آیا؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، صدقہ دیا ہے، حج کیا ہے،
توجہ دینا، اگر ایمان کلمے کا نام تھا تو ایمان تو کافر بھی لا چکے، منافق بھی لا چکے۔ اگر ایمان نماز کا نام تھا تو نماز تو منافق بھی پڑھ چکے۔ اگر ایمان تلاوت کا نام تھا تو تلاوت منافق بھی کر چکے۔ اگر ایمان سجدے کا نام تھا تو سجدہ منافق بھی کر چکے۔ دوستو وہ کون سی طاقت ہے اتنے قریب آ کر بھی بے ایمان رہے، اتنے قریب آ کر بھی ایمان کی دولت سے محروم رہے، اتنے قریب آ کر بھی ان کو ایمان کی معراج حاصل نہ ہو سکی؟ فقط ایک شے ہے، ایک دولت ہے، ایک چیز ہے جو ان کے حصے میں نہ آئی۔ ایمان سے محروم رہ گئے، کلمہ پڑھ کے محروم رہ گئے، سجدے کر کے محروم رہ گئے، اللہ کا ذکر کر کے محروم رہ گئے۔ وہ کون سی دولت ہے؟ کلمہ تھا منافقوں کے پاس بھی، سجدے تھے منافقوں کے پاس بھی، تلاوت ہے منافق کے پاس بھی، اللہ کا ذکر ہے منافق کے پاس بھی۔ فرق کہاں ہے؟ جب بات میرے آقا کی محبت کی آتی ہے، جب بات عشق رسالت محب کی آتی ہے، جب بات ادب مصطفیٰ کی آتی ہے، جب بات تعلق بر رسول کی آتی ہے، جب بات عزت ناموس رسالت کی آتی ہے، جب بات محبت مصطفیٰ کی آتی ہے، وہاں فرق ہو جاتا ہے۔ صحابہ نام محمد پر کائنات لٹا دیتے ہیں، منافق کمر پھیر کے دوڑ پڑتا ہے، ادھر سے جواب آتا ہے منافق کلمہ ہے تیرے پاس، سجدہ ہے تیرے پاس، تلاوت ہے تیرے پاس، لیکن تو بے ایمان ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا سینوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ اللہ کیا بات!